السلام علیکم ناظرین، نیا اتوار، نیا پروگرام ادب چائے اور گفتگو۔ میں طارق رئیس فروغ اور ہمارے ساتھ جناب زیب اسکار حسین، معروف افسانہ نگار اور شاعر اور اب ناول نگار، بندوبست ان کا ناول آ گیا، وہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اور آج کا موضوع بھی دلچسپ موضوع ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ وہ موضوع ہے وجودیت، ایگزسٹینشیلزم، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب اور فلسفے کا اہم موضوع ہے، اور اس پہ مطلب کافی فالوورز ہیں اس کے بے شمار، اور یہ مغرب سے مطلب نکلا ہے، اور اس کو پیچھے جائیں تو اور ہے بھائی، شیک چلے جائیں یا پھر آپ ادھر ساترے ادھر آ جائیں، یا اور ان کے جو دیگر فلسفی ہیں، تو یہ چلیے ایک تحریک۔ اور اس کی مطلب جو پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وجودیت کے اثرات یہ ہمارے اردو ادب یا بالخصوص پاکستان میں بھی آئے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ چلیں مغرب میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے اثرات ہیں، یاسیت پھیلی اور بہت مطلب وہاں پہ خون بہا، سب کچھ ہوا، تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں وجودیت کے اثرات آئے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو مختصراً زیب اسکار حسین بھائی اس کو کچھ فرمائیے، آپ سے درخواست ہے۔ بہت شکریہ جناب طارق رئیس فروغ، آپ نے تو خود بہت ہی یعنی اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھرپور اس پہ روشنی ڈالی ہے اور عمدہ گفتگو کی ہے آپ نے۔ ایگزسٹینشیلزم یا وجودیت پسندی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 عظیم جنگیں اور اس کے نتیجے میں یورپ میں جو ہے انسان کا اس کا ذہنی سطح پہ بھی، نفسیاتی سطح پہ بھی متاثر ہونا، تو اس کی یہ دین ہے وجودیت پسندی، یہ خیال ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے بھی یہ اشارتاً کہا ہے کہ فلسفے کا ایک اپنا سفر ہوتا ہے، ادب کے تعلق سے ادیب بہت حساس ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ آپ بات پھر طویل ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں تو یونان کے حوالے سے بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ ساتھ ایک طرف تو یعنی آپ ارسطو کی بوتیقا دیکھتے ہیں جس میں اصول وضع کر دیے گئے ہیں ادب لکھنے کے، ادب کرنے کے، تھیٹر کے، ڈرامے کے، تو عمومی طور پہ آپ کو یعنی وہ ایپک اور ٹریجڈی کا ایک تناظر ہے پورا۔ لیکن وہاں بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک مندر تھا جہاں جو ہے وہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، نو دی سیلف۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں مہاتما بدھ کا بھی جو ایک فلسفہ ہے وہ، اور یعنی باطن کی طرف دیکھنا، باطن میں جھانکنا، صوفیاء کا بھی ایک وتیرہ رہا ہے، اور ان چیزوں نے ادب کو پہلے ہی ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ نیٹشے کا آپ نے جیسے حوالہ دیا ہے، یا اور وجودیت کی جڑیں جب دیکھی جاتی ہیں تو وہ پھر اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، پاسکل نظر آ رہا ہے، اور پھر ہیڈیگر سے ہوتے ہوئے آپ جی سارتر تک اگر آپ دیکھیں، فرانسیسی دانشور جو ہیں، فلاسفر بھی، ناولسٹ بھی، وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ناول میں بھی، اپنی کہانیوں میں بھی وجودی فلسفے کی ریفلیکشن، جو ان کا وجودیت پسندی کا فلسفہ ہے، اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ پھر جو ہے وہ آپ کو البرٹ کامیو کے یہاں بھی نظر آئے گی یہ بات جو ہے۔ تو آپ یہ ایک زمانہ جانتا ہے کہ یہاں پال سارترے جو تھے وہ خود ایک زمانے میں کمیونسٹ تھے، اور کمیونسٹ پارٹی کے باقاعدہ یعنی متحرک کارکن تھے، پامفلیٹس وغیرہ لکھنا یہ سب۔ لیکن پھر انہوں نے ذات کی طرف دیکھا، تو ذات کے یعنی جو ہے وہ اپنی داخلیت کی طرف، کہ عام طور پہ ان کا خیال تھا کہ جو اجتماع ہوتا ہے وہ داخلیت کو کچل دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہ ان کے جو وجودی خیالات ہیں اس حوالے سے بہت سی باتیں آئیں، فیلنگز کو انہوں نے بڑی امپورٹنس دی۔ تو آپ الجزائر کی جنگ آزادی کے حوالے سے تو حالانکہ وہ اس کے مکمل حامی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی
بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہے وہ جیسے ان کے شاگرد نے وہاں جانا چاہا لیکن ساتھ میں اپنی والدہ کی بھی وہ کیئر کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فیلنگز کو امپورٹنس دیں. تو وہ یہ جو ہے وہ سارترے کے خیال میں اور ایک طرح سے کہنا چاہیے جو بینگنیس ہے یعنی انسان کا جو ہونا ہے وہ کوئی ایک طے شدہ وہ نہیں ہے، بلکہ سارترے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پاسٹ کا انسان کی جو وراثت ہے اس کو بھی چیلنج کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور وجودیت پسند زیادہ تر. ایک بات جیسی آپ کی سارترے سے یاد آئی کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جیسے آپ نے کہا اجتماع میں رہے کہ وہ انسان جو ہے تنہا، مگر وہ تنہا انسان پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ تنہا انسان پہ بھی بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، مطلب رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جو فیصلہ کرنا خود کرنا وہ غلط ہو گیا. تو وہ بھی ایک بہت آپ نے اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہے ذکر. جی بالکل، یہ وہی بات ہے طارق رئیس فروغ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، جو سارترے کا ایک ہے کہ مین ہیز بین کنڈیمڈ ٹو بی فری، ایک طرح سے کہ انسان کو آزاد رہنے کا سزاوار ٹھہرایا گیا ہے. انسان مجبور ہے کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے، یہ ان کا خیال ہے اور انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہے. اس اعتبار سے جو پوری وراثت ہے اس کی نفی نظر آتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے، فریڈم اس کا مقدر ہے، لیکن اپنے ہونے میں اسی ہی میننگ تلاش کرنی ہے، میننگ فلنس اس کے ہاں ہے. تو خیر جیسا کہ آپ نے فرمایا لانگ سٹوری کٹ شارٹ، اس کے اثرات جو ہے وہ یقینی طور پہ ہوئے دنیا بھر میں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہ یعنی جب رائٹر حساس انٹلیکچوئلز بہت زیادہ اس حوالے سے سوچتے ہیں، سوچا انہوں نے، تو انہیں ایک طرح سے ایک جو ہے لایانیت نظر آئی. یعنی کہ ہونے کے جو کانسیکوینسز عام طور پہ دوسرے دانشوروں نے یا فلاسفرز نے یا جو ہے وہ مختلف ریفارمرز نے جو دیے تھے تصورات، وہ اس کی نفی ہوتی نظر آتی ہے. تو الٹیمیٹلی ایک جو ہے ایبزورڈٹی کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، لایانیت کا. تو یہ لایانیت جو ہے وہ جبکہ سارتر نے یہ کہیں نہیں کہا. سارترے کے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے کو، زندگی کو میننگ فل بنانے کی بات کرتے ہیں. اسی میں آپ نے جیسے کہا اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، کیا مس انٹرپریٹیشن بھی کہیں ہے. پھر ان کی جو ایک ساتھی تھی سائمن ڈی بووار، وہ بھی ایگزسٹنشیلسٹ تھی، انہوں نے بھی بہت ہی اچھا لکھا ہے. اور نسائی آزادی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی یعنی اچھے مضامین لکھے. آپ کی بات پتہ کلام ہو رہی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ اس میں گفتگو کریں کہ اس کے اثرات جو ہمارے اردو ادب بالخصوص پاکستان میں اثرات پڑے ہیں. کیا جدیدیت کی تحریک جو یہاں پہ آئی ہے اس کے اثر میں ہے، یہ کیا ہے یہ؟ جی وہ یہ طارق صاحب، ایک تو پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی وہ جو ایک پوری موومنٹ تھی، اس میں انسان کو کہا گیا کہ یعنی ایک بات رائٹرز کے لیے کہ گل و بلبل یا معاشرہ ہونا، تو معاشرے کی بات آ گئی. تو یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، وہ مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو اس غور و فکر کے نتیجے میں یقینی طور پہ ایک نہیلزم آ گیا، فرسٹریشن بھی آئی ہے بعض لوگوں میں، اور وہ اس کے نتیجے میں بھی یعنی انہیں اپنی زندگی میں کوئی معنویت نظر نہیں آئی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے. اور معاشرے کا دباؤ الگ ہے، معاشرے کا جو اپنے دباؤ، معاشرے کی جو اقدار ہیں اس میں شرمندگی کا اور عدم شرمندگی کا مسئلہ، ہونے کا نہ ہونے کا مسئلہ، عزت اور بے عزتی کا مسئلہ، یہ ساری باتیں ہیں. تو میرے خیال ہے اس ساری صورتحال سے بعض رائٹرز اور بعض شعراء اس سے اوپر اٹھ کے جب ایک مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے یہ کہ بہت جو ہے وہ لوگوں نے یہاں پہ بعض لوگوں نے خودکشی کی، تو
پتہ یہ چلا کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی تو جیسے شکیب جلالی ہیں جی، ان کے والد کا رویہ ہے، جی ثروت حسین کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور مختلف لوگوں کا جو حوالہ ہے، تو کہیں نہ کہیں معروضی حالات کی بھی وہ فرسٹریشن دین ہوتی ہے۔ مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ فلسفہ ہے وجودیت کا، تو اس کے مجھے تو میں مطلب جو سمجھا کہ اس کے نقصانات زیادہ نظر آئے، یاسیت کی طرف انسان چلا گیا، خودکشی کی طرف چلا گیا، غم و اندوہ کی طرف چلا گیا، تنہا ہو یکا ہو تنہا، تو وہ تو پھر ایک مطلب دنیا سے کٹ کے کیسے، مطلب یا ہم نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا جو وہ بیس تھی اس کی، یا یہ ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی یہ طارق صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ فلسفہ ظاہر ہے ایک جو سارتر نے اور ان کے ساتھیوں نے اس سے پہلے بھی جو وجودیت پسند فلسفہ دانوں نے جو محسوس کیا، تو وہ اس طرح سے انہوں نے محسوس کیا کہ یعنی ایک اجتماع کا حوالہ ہے اور ایک فرد کا حوالہ جو آ جاتا ہے، تو فرد کو اس طرح سے بھی دیکھا گیا۔ تو دیکھیے پھر اس کے بعد بھی ادب میں دیکھیے بہت سی تحریکیں آئی ہیں، اسٹرکچرلزم آ گیا ہے، مثال کے طور پہ وہ جو ہے ساختیات جس کو کہتے ہیں، ساختیات، ہاں جی جی، تو یہ تو ایک دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے زاویے سے، ادب کے حوالے سے، ادیبوں کے حوالے سے، دیکھنے کے زاویے سے تو نہیں گھبرانا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے، یعنی یہ کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا، وہ کھلی حقیقت یہی ہے، یعنی آفاقی حقیقت، بنیادی حقیقت یہ ہے، یا اس کو آپ کریٹیکلی بھی دیکھیں، اور ایک طرح سے یہ بھی ایک ڈائنامزم کی ہی صورت ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مختلف ادب کے جو مختلف زاویے ہیں انہیں نظر انداز کہنا اور انہیں متعون کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے کہ الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اجتماعی جد و جہد کو سبوٹیج کرنے کے مترادف ہے، بہت سے لوگ اس لیے آئے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری تحریکیں ہیں اس میں بھی بعض لوگوں کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، لیکن میں اس میں طارق رئیس فروغ بھائی یہ بات کہوں گا، عین ممکن ہے کہیں کچھ قوتیں ایسی سازش بھی کر رہی ہوں لوگوں کو، یعنی فرسٹریشن کے حوالے سے، لیکن وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو فلسفیانہ حقیقت بن رہی ہے اس سے تو آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ یہ جو فلسفہ ہے اس میں فرد کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ اس کی طرف، یہ ایک مثبت جو اس کے میں سمجھتا ہوں اثرات ہیں کہ اس کو ایک حوصلہ اور ہمت دی گئی ہے کہ بھئی آپ دوسروں پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمت سے کام لیں اور زندگی گزاریں۔ جی یہ ایک روشن پہلو بھی ہے، اور اس اعتبار سے سارتر نے تو پھر فرد کو ایک طرح سے اجتماع کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے، یعنی وہ فرد سے اجتماع کی طرف جانے کا عمل وہاں پہ نظر آتا ہے، اور یعنی جیسے وہ سارتر بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم therefore I think، میری موجودگی ہے، یعنی جو ہے وہ ایگزسٹنس پریسیڈز دا ایسنس، وہ یہ ایک خیال ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو خیر وہ ایک ذاتی بات ہو جائے گی، سارتر کی زندگی پہ اگر نظر ڈالی جائے تو بہت مشکل اور اس میں ان کی زندگی گزری ہے۔ یہ تک سنا ہے کہ انہوں نے جتنا کچھ لکھا ہے اپنی تحریریں وہ بھی ایک ہوٹل میں بیٹھ کے لکھتے تھے اور ریسٹورینٹ میں، تو مطلب یہ کہ بہت پریشانی اور ان کی ویسی زندگی گزری ہے، اور شادی نہیں کی جہاں تک یہ بھی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ سے ایک بات تھی، میں سمجھتا ہوں آپ مزید کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے یا اس کو ہم آج نہیں، بس آپ نے یہ بڑی اہم بات کی۔ وہ ویسے سائمن ڈی بووار ان کی لائف پارٹنر تھیں، بٹ وہ بیوی نہیں اس طرح سے جی وہ جو یعنی جو کہنا چاہیے کہ مخصوص رسوم و رواج ہیں ان کو، اس کو تو وہ ظاہر نہیں مان رہے تھے۔ چلیں جی، میں سمجھتا ہوں دلچسپ رہی آج کی گفتگو، یقیناً آپ احباب کو بھی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اگلی اتوار کو پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔